کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، اور بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز، کوئی مددگار بنا دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی حمایتی بنا دے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جس دور میں مسلمان مرد، عورتیں، بچے جب یہ پکار کر کہہ رہے ہوں کہ ہمارے رب ہم اس بستی کے ظلم والوں سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے ظلم سے ہم پریشان ہیں، ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مددگار، کوئی حمایتی بنا، تو اس وقت اے مسلمانوں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس دور میں بھی رہا، اور آج کے دور میں ہمیں فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ کر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آیت مبارکہ میں جو بھی احوال بیان کیے گئے ہیں، جو صورت بیان کی گئی ہیں، وہ فی زمانہ فلسطین میں ہمیں بالکل واضح نظر آ رہی ہیں کہ جہاں کے بسنے والے، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی حمایتی کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی مددگار کو مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد لازمی کرنا چاہیے تھا، چنانچہ ہم اس آسرے اور اس امید میں بیٹھے رہیں کہ ہمارے لیے ہم پر جہاد فرض نہیں، یا ہم دور دراز کے علاقوں سے تعلق کرتے ہیں، صحت ملتی نہیں، مدد نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ آیت مبارکہ میں بالکل واضح اور مطلق حکم ہے، کسی ایک طبقے کو، ساتھ والے لوگوں کو، برابر اور پڑوسیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ اجتماعی طور پر ساری کی ساری امت مسلمہ اس آیت کی مخاطب ہے، اور پوری کی پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم ایسے وقت میں جنگ نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے مددگاروں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کا جو فریب ہے، وہ بڑا کمزور ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی پھر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم شیطان کے جو مددگار ہیں ان سے مقابلہ کرو اور ان سے لڑو، اور دو چیزیں بالکل اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں واضح فرما دی ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان والے جب اللہ کی رضا کی خاطر لڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شیطان کے مکر کو، شیطان کی ساری چالوں کو رب تعالیٰ ان کے لیے بڑا کمزور کر دے گا، اور شیطان جتنی ہی چال بازیوں کے ساتھ آئے، یا شیطان کی حمایتی جتنی ہی چال بازیوں کے ساتھ آئے، جن پر رب تعالیٰ کی حمایت ہوگی، جنہیں رب تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے شیطان کی ساری مدد کو، شیطان کی ساری چالوں سازشوں کو رب تعالیٰ بے نقاب کر کے کمزور فرمانے گا۔ اور یہاں یہ بھی واضح ہے کہ کافر جو ہے وہ جب بھی لڑے گا تو شیطان کی مدد کے لیے ہی لڑے گا۔ تو اس سے واضح ہے کہ فی زمانہ اگر ہم اسرائیل کو یا اور کسی بھی کافر ملک کو مسلمان پر حملہ کرتے دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی یہ تسلسل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس سوچ و بچار میں، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ان میں سے حق پر کون ہے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ کفر کبھی بھی حق کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکلے گا، کفر کبھی بھی صداقت کے لیے لڑنے کے لیے نہیں نکلے گا۔ کفر نے جب بھی تلوار اٹھانی ہے ظلم و بربریت کے لیے اٹھانی ہے، جب بھی تلوار اٹھانی ہے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے اٹھانی ہے، جب بھی تلوار اٹھانی ہے، یعنی جب بھی اس نے جنگ کرنی ہے تو اس نے صرف اور صرف مادی اور دنیا کے دیگر مفادات کی خاطر اٹھانی ہے۔ اور مسلمان جب اللہ کی حمایت میں لڑتا ہے تو پھر اللہ
شیطان کی مددگاروں سے لڑو، انک کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کا جو خلیل ہے وہ کمزور ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جیسے یہ کہا گیا تھا کہ اپنی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد کو فرض کر دیا گیا، اِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشْیَةِ اللَّہِ، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ، وقالوا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کو جہاد کو کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش کہ تو ہمیں کچھ اور مہلت دی ہوتی، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں بہت بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں دراصل ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام پر اور مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، تو اس وقت بعض مسلمان ایسے تھے کہ جو حضور سے بار بار کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور انہیں اجازت دیں تو وہ کفار سے مقابلہ کریں۔ آپ علیہ السلام انہیں منع کرتے اور انہیں روکتے اور فرماتے کہ مجھے ابھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو یہاں جہاد کا حکم دیا گیا اور جہاد کی اجازت دی گئی۔ اب جب جہاد کا سوال وہ لوگ جو پیچھے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم کافروں سے مقابلہ کریں، اب وہی لوگ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جہاد بہت جلدی فرض نہیں ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ اور مہلت دی جاتی، کچھ اور عرصے کے بعد ہم جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور ان کے ساتھ کے جو اور لوگ ہیں وہ اپنی منافقت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے بھی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ جہاد ابھی کیوں فرض ہوا، کچھ عرصے بعد ہو جاتا، ہمیں کچھ اور مزید مہلت مل جاتی۔ ان میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے وہی صحابی ہیں کہ جو عراق کی جنگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو عراق کو فتح کیا گیا تھا، اس فوج کے کمانڈر، اس فوج کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جو اس وقت اپنی کمزوری کی بنا پر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کی جنگ یہ جہاد ابھی کیوں فرض کر دیا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں اگلی آیت کو نازل فرمایا اور موت اور زندگی کے حوالے سے رب تعالیٰ نے جب مکمل ایک آیت کو نازل فرمایا تو یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو غزوہ احد میں دشمن کا مقابلہ اس طرح کر رہے تھے کہ حضور بار بار ان سے فرماتے ہیں کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلا۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کی شجاعت اور بہادری پر آپ علیہ السلام نے ان کی بے پناہ تعریف بھی فرمائی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ دنیا سے، وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ اس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح لوگوں کا یہ یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب جنگ اور جہاد کی بات آئے تو لوگ بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید کہ اس جنگ میں جانے کے بعد اب جو ہے وہ سامنے والی فوج کا کوئی نہ کوئی ہتھیار آ کر لگے گا اور موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی وہ ان لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں مار دیں گے جس طرح ایک بندہ خدا سے ڈرتا ہے کہ خدا موت دے دے گا۔ وہ ان لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، کسی مصیبت میں ڈال دیں گے، جس طرح کے بندے کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی اذیت میں، خدا تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں نہ گرفتار کرے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا
کہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح میدان جنگ میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اور پیچھے رہنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ابو باقر نے فرما دیجیے کہ مقام و دنیا بنی تو دنیا میں جتنا بھی رہ لو، جہاد کے حکم کو جتنا بھی مؤخر کر دیا جائے، جہاد کا حکم جتنا ڈیلی کر دیا جائے، یہ واضح ہے کہ دنیا کا سارا ساز و سامان بھی تھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجر کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام کے مقابلے میں حقیقی طور پر دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کی ساری متاع یہ بہت تھوڑی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے گئے اجر کے بارے میں، اور فرمایا کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ سے بڑا ہوتا ہے یا تو دھاگا یا پھر کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اسے فتیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ نے یہ گارنٹی عطا فرما دی کہ تم اگر خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہاری نیتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لڑنا ہو تو تم پر کسی بھی قسم کا، یعنی اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسرا اس کا معنی یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، لوگوں سے تم نہ لڑو اور لوگوں سے ڈرتے رہو، اللہ کی راہ کے بے اقتدار کی خاطر تم نہ نکلو، تو یہ بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس موقع پر بھی تم پر ظلم ذرہ برابر بھی نہیں فرمائے گا، بلکہ جو حساب و کتاب ہوگا اسی کے حوالے سے تمہارا انجام ہوگا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پا لے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تم کو پا لے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو۔ آیت مبارکہ کے یہ حصہ بالکل واضح ہے کہ میدان جہاد میں اگر موت لکھی ہے تو انسان بستر پر پڑا رہے، اپنی موت کے وقت میں میدان جنگ میں اترے گا ضرور۔ اور اگر بستر پر موت لکھی ہے تو انسان ساری زندگی جہاد کرتا رہے، وہ کبھی میدان جنگ میں نہیں مر سکتا۔ اس کی مثال حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ جن کی ساری زندگی جنگوں میں گزر گئی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر تلوار کا یا نیزے کا یا تیر کا کوئی زخم نہ ہو۔ پوری زندگی انہوں نے میدان جہاد میں گزار دی، کئی بار زخمی ہوئے لیکن پھر میدان شفا کا فرما دی۔ ان کی موت تبھی ہوئی یعنی بستر پر بیماری کی وجہ سے انہیں موت آئی۔ وہی میدان جنگ میں اترنا یہ موت کا سبب نہیں۔ اور تعالیٰ نے یہاں یہی بات فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان میں اتر کر جہاد کے لیے جا کر ہم مر جائیں گے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میدان میں اترنا یعنی جہاد کے لیے جانا یہ موت کا سبب نہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، اب وہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت نے تمہیں آ لینا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو اپنے توقع کے خلاف ہے کہ اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرنا، یا جس طرح قرآن اخبار میں زرہیں پہنی جاتی ہیں یا جیکٹس پہنی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اپنے توقع کے خلاف ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ موت نہیں آ سکتی، جہاں پر لکھی ہے وہیں آئی، تو پھر انسان کیوں یہ حفاظتی سامان کا انتظام کرے؟ ویسے ہی میدان جنگ میں کیوں نہ چلا جائے؟ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب میدان جنگ میں اترتے تھے اور جہاد کے لیے حضور روانہ ہوتے تو حضور علیہ السلام بھی لوہے کی زرہ پہن کر آپ علیہ السلام میدان جہاد میں اترا کرتے تھے، اور یہ توقع کے خلاف نہیں، وجہ اس کی کہ جب موت آنی ہو تو زرہ پہنے ہوئے شخص کو بھی موت آ جاتی ہے، جب بات ہونا ہو تو زرہوں کے اندر تلوانے کے سروں کو لوہے کو ایسے کاٹ دیتی ہیں کہ جس طرح کے آپ چھری سے کسی بھی ڈر اور بڑھائی چیز کو کاٹتے ہیں۔ جب موت نہ لکھی ہو تو پھر کوئی بھی ہاتھ میں موجود کوئی بھی چیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، حفاظت کا کام دے جاتی ہے۔ تو یہ توقع کے خلاف یہ چیز ہرگز نہیں، ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ ہم موت سے جتنا بھاگنے کی کوشش کریں گے ہمارے بھاگنے سے موت نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ یہ بالکل برہم ہے، ہر انسان کو آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کہ کوئی انسان اپنے مقابلے نہیں جاتا۔ ہاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عطا فرمایا یقیناً وہ اس بات سے بہت ہی واقف ہیں، لیکن ہم جیسے آپ لوگ اپنی موت کے حوالے سے
یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ نے ہماری موت کس حال میں لکھی ہے، رب تعالیٰ نے ہماری موت کہاں لکھی ہے، کیسے وقت میں، کس دن میں، کس تاریخ کو ہوگی، یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ طے ہے کہ موت نے آنا ضرور، آج آئے، کل آئے، سال بعد آئے یا 10 سال کے بعد آئے، موت نے آنا ضرور۔ تو رب تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ جب موت نے تمہیں آنا ہے تو کسی مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی بیٹھ جاؤ اور اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر دو، موت نے تمہیں تب بھی آن لینا ہے، تو پھر اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میدان جہاد میں اتر جاؤ، کہ جب موت کو حقیقت ہے، میدان جنگ میں نہ اترنے کی وجہ سے تم موت سے بچ نہیں سکتے، جہاد کرنے کی وجہ سے موت ایسا نہیں ہے کہ جہاد سے تم پیچھے ہٹو تو موت تمہیں نہ آئے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہ گارنٹی ہو کہ تم میدان جہاد میں نہیں اترو گے تو اگلے 100 سال تک زندہ رہو گے۔ جب اس قسم کی کوئی گارنٹی نہیں تو پھر موت سے ڈر کس بات کا؟ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کبھی بھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نے جس طرح مسلمانوں کی تربیت کا انتظام فرمایا، ایک مسلمان کبھی اپنی موت سے ڈرتا نہیں، وجہ اس کی یہ کہ مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ موت آنی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ جتنی کوششیں کر کے اس نے موت سے بچ نہیں سکتا، وہ حلال کمال ہے یا حرام کمال ہے، موت آ کے رہنی ہے، وہ ساری زندگی لوگوں کے مال اسباب کو جمع کر کے موت سے تب بھی آنی ہے، وہ اپنے آپ کو زمین کے تہوں کے اندر سرنگ کھود کر ہی وہاں پورا بیٹھ جائے، موت نے وہاں بھی آ لینا، سمندر کی تہوں میں ہی بندہ پورا چلا جائے، موت وہاں بھی آ جائے گی، وہ چاند سورج دنیا کی کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی چیز مسافر کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائے، موت اسے تب بھی آنی ہے۔ جب ایک چیز اللہ نے یہ واضح فرما دی ہے کہ موت ہر صورت میں آنی ہے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب موت سے ڈرا نہ جائے بلکہ موت کی تیاری کی جائے، جب معلوم ہے کہ آنی ہے تو موت کی تیاری ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا نہیں، یعنی موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت کے وقت کی تیاری کرتا ہے اور بعد میں ہونے والے حساب و کتاب کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ہماری مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میں یہ کام کروں تو کہیں مجھے موت آ جائے، میں میدان جنگ میں اتروں تو کہیں مارا نہ جائے، میں کسی کی حمایت کروں تو کہیں قتل نہ کر دیا جاؤں، میں اللہ کے رسول کی عزت کی خاطر نکلوں تو کہیں مارا نہ جاؤں، کہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو، مسلمانوں کو بزدل بنانے، دنیا کی دیگر تمام اقوام میں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو قسم کے ماننے والے ہوں، بدھسٹ ہوں، دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، مسلمان سے زیادہ بہادر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں نا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 1000 لوگوں کے ساتھ 10,000 لوگوں سے بھیڑ جاتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ 2000 3000 لوگوں کے ساتھ 50,000 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقی بات ہے، یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکا ہے آپ نے کسی درس میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 10 لوگ تھے اور سامنے 10,000 کا لشکر تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 10 لوگوں کے ساتھ 10,000 کے لشکر کو روکا ہے، اور اللہ نے 10 لوگوں کو 10,000 پر فتح نصیب فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی بہادری تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر رب چاہے تو یہ 10,000 ہم 10 کا کچھ نہیں کر سکتے، اور یقین جانے ان 10 میں سے صرف ایک حضرت سیدنا اکرامہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ صرف حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ کے تھوڑے سے زخمی ہوئے تھے، اور وہ بھی اس طور پر کہ تلوار ان کے بازو پر لگی اور انہیں تھوڑا سا زخم آیا، ورنہ 10,000 کے مقابلے میں ان 10 میں سے کسی کو بھی کوئی زخم نہیں لگا۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ایسی آیات میں یہی کچھ سکھایا اور بتایا ہے کہ جب تم رب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر تم کسی میدان جنگ میں بھی ہو، بغیر حفاظتی ساز و سامان کی ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ چاہے گا تو تم تک کوئی بھی چیز، اللہ کے حکم کے بغیر تم تک کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی، تمہیں کوئی تکلیف اور کوئی اذیت یا کوئی مصیبت میں تم مبتلا نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اَيَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پالے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں میں کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ
حسنۃ یقول هذه من عند اللہ. پھر منافقین کا ذکر کیا جانے لگا کہ جو پیچھے جن کا ذکر ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ منافق شامل ہوئے تھے اور منافق یہ کہتے تھے کہ جہاد کرنے سے کیا ہوگا، جہاد جو ہے وہ اس کا حکم بڑی جلدی آ گیا ہے، تھوڑا اور آگے ہونا چاہیے. تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بھائی یصیبکم حسنۃ، اور اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نفع ملتا ہے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کوئی فائدہ پہنچے وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان میں کوئی نقصان ہو، یقولوا هذه من عندک، تو یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے. یعنی جب کوئی نفع ہو، کوئی فائدہ ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور جب کوئی نقصان ہو تو پھر اس کی نسبت حضور کی طرف کرتے ہیں کہ حضور کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے. یہ دراصل ان منافقین کے مطابق آیت مبارکہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد جو مکہ سے مدینے کی طرف جس نے ہجرت کی تھی، تو اس وقت مدینہ منورہ میں یقیناً اس قسم کے باغات وغیرہ موجود نہیں تھے اور کم تعداد میں لوگوں کی آبادی کے حساب سے تھے. تو مسلمانوں پر کبھی ان لوگوں پر یہ وقت آتا ہے کہ تنگی ہو جاتی کھانے پینے کی چیزوں کی، کبھی فراوانی ہو جاتی. جب فراوانی ہوتی تو یہ کہتے کہ اللہ نے برکت ڈالی ہے، اور جب تنگی ہو جاتی تو یہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو یہاں لے کر آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں. یعنی کہ پھر اپنے نقصان کا الزام مسلمانوں اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے آفاقی کل من عند اللہ، تمام چیزیں یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے، نفع بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے پہنچتا ہے، نقصان بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے پہنچتا ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے. یعنی کہ ان لوگوں کی عقلوں کا قصور ہے کہ جو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دنیا میں جتنے بھی نفع اور جتنا بھی نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچاتا ہے. اب یہاں ایک گروہ ہمارے یہاں اسلامی فرقوں میں جو حضور نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک گروہ ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ کل من عند اللہ، نفع نقصان خیر شر نیکی بدی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. جب یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر بندہ یہ تو مضمون ہوا کہ سب کچھ تو خدا کی طرف سے ہے، بندے کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں. جب بندے کو کسی قسم کا اختیار نہیں تو پھر ایک بندے کو سزا کیوں ہو؟ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو یہ گناہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا. جب اللہ کی طرف سے تھا اور مجھ سے گناہ تھا تو پھر مجھے سزا ہے. تو یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے مطابق فرمایا کہ لا یکادون یفقهون حدیثا، یہ لوگ بات کو سمجھ نہیں پاتے. بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، نفع نقصان وغیرہ ان سب کی دو چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے عمل تکوین کہ جسے ہم تکوین کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے تشریع. تکوین سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے بندے کے عمل دخل کے بغیر جو چیزیں وجود میں آئیں. مثال کے طور پر بچے کا پیدا ہونا یہ بندے کے اختیار نہیں. مثال کے طور پر سورج کا نکلنا اور غروب ہو جانا، چاند کا نکلنا اور غروب ہو جانا، چاند کا پہلی تاریخ کو مختلف سائز کا ہونا، چوٹی ہو جانا، پورا ہو جانا، پھر گھٹنا بڑھنا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ بندوں کی وجہ سے نہیں، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں. تو یہ کہلاتے ہیں عمل تکوین جس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. موت ایسے ہی تکوین امور میں سے ہے کہ جس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو موت دینی ہے. اچھا دوسری چیز ہوتی ہے تشریع. شریعت جس طرح کا لفظ ہے اسی سے ہے تشریع. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں بندے کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کو اختیار کیا جائے یہ حلال مال ہے یا حرام مال ہے، ان میں سے جو چاہو اٹھاؤ. بندہ جو ہے وہ اسے معلوم ہے کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال اٹھاؤں گا تو یہ فائدہ ہوگا، حرام اٹھاؤں گا تو یہ نقصان ہوگا. بندہ وہاں اپنے عمل دخل سے حرام کو اٹھائے گا اور اس نے خود انتخاب کر کے حرام کو اٹھایا. اب حرام کی جو سزا ہے وہ اسے بھگتنی، اور اگر وہ حلال کو اٹھانا تو حلال کا جو اجر ہوتا، حلال کا جو ثواب ہوتا وہ اسے دیتا. جیسے مثال کے طور پر
یوں سمجھ لیجیے کہ کسی منزل کے جانے کسی جگہ کسی بندے نے پہنچنا ہو اور اس کی طرف دو راستے جا رہے ہیں، دو سڑکیں جا رہی ہیں، ایک سڑک بالکل اچھی بنی ہوئی ہو اور دوسری سڑک میں کھڈے ہوں، سڑک خراب ہو، بندے کو دونوں راستے معلوم، اب بندہ اپنے عمل سے کھڈوں والے راستے کا انتخاب کرے اور وہاں سے وہ جانا چاہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھسلے گا بھی صحیح، اسے چوٹ بھی لگے گی، اس کی وہ جس سواری پر ہے اس سواری کا بھی نقصان ہوگا اور بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، کیچڑ لگ سکتا ہے، اور بعد میں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں میرا قصور نہیں، یہ تو قدرت کی طرف سے تھا، ایسا نہیں، قدرت نے اسے دو چیزوں کا اختیار کیا تھا، اسے اچھا بھی معلوم تھا، اسے برا بھی معلوم تھا، اور قدرت نے اختیار کیا تھا کہ ان دونوں میں سے اس نے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، اس نے خود برے کا انتخاب کیا، اب وہ اپنے سارے اعمال کا، اپنے سارے نقصان کا خود ذمہ دار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کل من اللہ، ہر چیز رب کی پیدا کی ہوئی ہے، تمام خیر شر ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا، ہمارے سامنے خیر بھی رکھی گئی، یعنی اچھائی بھی رکھی گئی، شر بھی ہمارے سامنے، یعنی برائی بھی ہمارے سامنے ہے، ہمیں عقل دی گئی کہ ہم ان دونوں چیزوں میں فرق کر سکیں۔ اب ہم اگر اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اور بری چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر تقدیر کو قصور نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے انتخاب کا قصور ہے۔ کسی فرشتے نے ہمارے ہاتھ نہیں باندھ رکھے کہ ہم اچھی چیزوں کی جانب نہیں جا سکتے، برے کام نہیں کریں گے، کسی فرشتے نے ہمارے ہاتھ نہیں باندھ رکھے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی لے کر جائیں، کوئی دھکے لے کر ہمیں برے راستے پر نہیں چلاتا، بلکہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ ہم برے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، برے راستے پر چلتے ہیں، اور ہمارے اس انتخاب کی وجہ سے روز قیامت ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے لوگوں تم کو جو اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور تمہیں جو برائی پہنچے فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ آیت مبارکہ میں بالکل واضح ہے کہ انسان کو جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام فرماتا ہے، اور انسان کو جو برائی پہنچتی ہے وہ برائی رب تعالیٰ کی تحقیق شدہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نہیں ہے، یعنی رب نے خیر اور شر کو تحریک ضرور فرمایا۔ کوئی شخص یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں شر پیدا نہ کرتا، سب کو نیک بنا دیتا، سارے کے سارے جنت میں چلے جاتے، پھر جہنم میں کوئی جاتا ہی نہیں، نہ جہنم ہوتی نہ جنت میں کوئی جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ جنہیں ہم مرضی رب تعالیٰ کی منشا کہتے ہیں، رب تعالیٰ کی مرضی کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم قضا کہتے ہیں۔ آپ عموماً کسی کے انتقال پر یہ اعلان سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا رضائے الہی سے اعلان ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے، یا آپ سنتے ہیں فلاں شخص کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں پر بڑا فرق ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے قضا اور دوسری ہے قضا۔ قضا سے بڑا تقدیر کے فیصلے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی انسان کا عمل نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قضا کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا ایک فیصلہ ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے۔ اب ہر قضا پر لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو، ہر قضا پر یہ لازمی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو۔ بہت سی قضا ہیں، بہت سے فیصلے ایسے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، یعنی رب تعالیٰ کو ان چیزوں کا ہونا پسند نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے قضا میں لکھ رکھی ہیں، لیکن اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ایک مثال کے طور پر دیکھ لیجیے کہ رب تعالیٰ نے ساری کی ساری دنیا کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، ساری دنیا کو یہ حکم ہے، ساری دنیا میں جتنے انسان جن بستے ہیں سب کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی ذات پر وہ ایمان رکھیں۔ اب یہ تو حکم ہے، اب اس میں ایک چیز ہے قضا یہ ہے کہ ان میں سے جتنوں نے اگر 10 نے مسلمان ہونا ہے اور 10 نے کافر رہنا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کے کافر رہنے پر راضی نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی قضا ہے، یہ تقدیر ہے، اللہ اس پر راضی نہیں ہے۔ آپ اس کو اور آسان سمجھیں کہ کسی بندے کا جب انتقال ہوتا ہے
تو انتقال جب ہو تو یہ قضا ہوتی ہے، تقدیر ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو یوں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص کا قضائے الہی سے انتقال ہوا، کیونکہ یہ تقدیر ہے۔ رضا جو ہے وہ الگ چیز ہے، رضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہے، اللہ اس چیز سے خوش ہے۔ اور بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کا انتقال ایسا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو ان کا مرنا، ان کی موت، یعنی دنیا سے ان کا اٹھ جانا رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جانب ایسی چیزوں کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قضا کی جانب نسبت کرنی چاہیے کہ قضا کا تعلق سراسر تقدیر سے ہے۔ تو یہاں ایک شخص کہ جیسے جو یہ سمجھے کہ اللہ نے جو خیر و شر کو کیوں پیدا کیا، صرف خیر کو پیدا کر دیتا، شر کو پیدا نہ کرتا، نہ برائی ہوتی، نہ کوئی کرتا، نہ جہنم میں جاتا، تو اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو رب تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو تخلیق کروایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان سکے، پرکھ سکے، یہ جانچنا، یہ پرکھنا پھر کس طور پر ہوگا؟ یہ جانچ اور پرکھ تو اسی طور پر ہوتی ہے کہ جب بچے کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی جائیں اور بچہ پھر ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرے تو ہی تو پتہ چلے گا کہ اس کی فطرت میں کیا چیز ہے، یہ کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر بچے کے سامنے آپ کسی کے سامنے ایک ہی چیز رکھیں اور وہ اس ایک ہی چیز کو اٹھائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے پسند سے اٹھایا ہے یا مجبوری سے اٹھایا ہے؟ جب کسی شخص کی فطرت کو جاننا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھی جاتی ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایک جیسی چیزوں میں بھی انتخاب کا پتہ نہیں چلتا، تو بالکل مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں، آپ کے سامنے دو بالکل الگ الگ ڈشز رکھی جائیں اور پھر آپ کو کہا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک آپ کھا سکتے ہیں، تو آپ اپنی فیوریٹ چیز اٹھائیں گے، آپ وہ نہیں اٹھائیں گے کہ وہ ناپسند ہو۔ تو یہاں یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور دیگر انسانی انسانوں کو آزمایا ہے کہ انسان کے سامنے ایمان بھی رکھا ہے، انسان کے سامنے کفر بھی رکھا ہے، اور انسان کو کہا کہ اس میں سے اپنی پسندیدہ چیز اٹھا۔ اب جنہوں نے ایمان کا انتخاب کیا اللہ نے ان کے انتخاب کی وجہ سے انعام دیا، اور جنہوں نے کفر کا انتخاب کیا اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل روز قیامت انہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ قرآن پاک کی چند آیات ہیں کہ جن کو تقدیر کے حوالے سے بھی، جہاد کے حوالے سے بھی ہمارے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فی زمانہ بہت سے لوگ تقدیر کے منکر بھی نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ عذاب اور ثواب کے متعلق سوال کرتے بھی نظر آتے ہیں، تو کم از کم ہمیں ان چیزوں کے متعلق جو بنیادی اور ابتدائی باتیں ہیں ان کا علم ہونا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ خالی کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو کچھ سننا اسے صحیح طریقے سے سمجھیں